الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل احترام دوستو اور مسلمان بھائیو، 30ویں سپارے میں سے سورۃ النازعات کی 2 چھوٹی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے جنت میں ٹھکانے کا ذکر فرمایا ہے
جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات نفس کو روکے رکھا، گویا کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں بھی، آگے قریب تشریف لائیں، آگے آ جائیں۔ جتنے بھی انسان ہیں ان کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا تو وہ خوف کی حالت میں ہوگا یا امید کی حالت میں ہوگا۔ امید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خطاؤں کو بخش دے گا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور خوف خدا یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اگر نیکی کرتا ہے تب بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ میری یہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک انسان کے دل میں ایک ہی وقت میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، یہ ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی حالت میں اللہ کے خوف کا غلبہ ہونا چاہیے تاکہ انسان گناہوں سے بچے اور اپنے نفسانی خواہشات کو دبائے رکھے، اور بڑھاپے میں اللہ سے امید لگائے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ میری سفید بالوں پر رحم فرمائیں گے۔ اسی طرح فراوانی کی زندگی میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے، اور تنگ دستی کے زمانے میں اللہ سے امید لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں سلائیں گے۔ صحت کے زمانے میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ صحت کا استعمال غلط نہ ہو۔
اور بیماری کی حالت میں اللہ سے امید لگائے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اور میرا عظیم دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کا خوف مانگا کرے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گئی، وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے وہ بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے اس کا خوف مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں خوف خدا والی نعمت عطا فرما۔ اور مومن جو ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی بڑا پہاڑ اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیا گیا ہے، اتنی بڑی مصیبت مجھ پر آ پڑی ہے۔ مومن کے مقابلے میں فاسق اور فاجر وہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ اس کی ناک کے اوپر مکھی بیٹھ گئی تھی اور اس نے یوں کیا اور وہ اڑ گئی، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ نافرمانی، گناہ، چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، وہ نافرمانی ہی ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اے دوست، تو یہ نہ دیکھ کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، تو یہ دیکھ کہ یہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے۔ توجہ ہے، یہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، حضرت داموس رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، بستی سے نکلے تو انہیں پہاڑ نظر آ گیا، اور وہ پہاڑ بالکل خشک تھا، اس پہ کوئی درخت نہیں، کوئی سرسبز و شادابی نہیں، لہلہاتی کھیتیاں نہیں، پھل پھول نہیں۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آ گیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس پہاڑ کے اوپر سرسبز و شادابی ہوتی ہے، گھنے باغات ہوتے، اچھے اچھے درخت ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں الہام کر دیا کہ اے داموس، تو نے میری بندگی چھوڑ دی
اور تو میرا مشیر بن گیا ہے، یہ خشک پہاڑ بھی تو میرے بنائے ہوئے ہیں، اب تو میرا مشیر بن گیا ہے، مشورے دے رہا ہے کہ یہاں سرسبز و شادابی ہوتی۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک میری یہ گناہ معاف نہیں ہوتی اس وقت تک میں روزے سے رہوں گا، میں نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، میں روزے سے رہوں گا۔ فرمایا کہ انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اور کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک مرتبہ یہ کسی قوم کے ہاں چلے گئے تو انہوں نے دعوت کر رکھی تھی، اس دعوت میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے تو پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آخر ایک شخص نے آپ کو مجبور کیا اور کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ واقعہ ہے، اس وجہ سے میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہم ساری بستی والے مل کے اس کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، آپ کھانا کھائیے۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل میں القاء کر دیا کہ میرے پیارے اور میرے پیارے بندے تو اس بستی سے نکل جا۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ اس بستی سے نکل گئے، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری بستی والوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ کہ میرے عذاب کو تم اپنے اوپر لیتے ہو۔ میرے عزیزو، دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی خطائیں لکھنے کے لیے فرشتوں کو موقع تک نہیں ملا۔ انہوں نے فرشتوں کو موقع ہی نہیں دیا کہ ہم سے خطا ہو جائے اور فرشتے لکھ لیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے علماء بھی گزرے، 40 سال ان کے گزر گئے، لیکن فرشتوں کو کچھ بھی لکھنے کا موقع نہیں ملا سوائے نیکی کے و فرمانبرداری کے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم نعمت جسے خوف خدا کہا جاتا ہے، وہ ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اس قدر بیٹھ گیا تھا کہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی طرف ان کی سوچ جاتی ہی نہیں تھی۔ میرے عزیزو،
اس لیے ہمیں بھی اللہ سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف مانگنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں جناب سرور کائنات سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اللہ کا خوف مانگا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسا خوف و خشیت طلب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے، مجھے گناہوں کے قریب جانے نہ دے اور گناہوں کو میرے قریب آنے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ شراب پینا، زنا کرنا، قتل کرنا، ناجائز مقدمے بنانا، ناجائز زمینوں پہ قبضہ کرنا اور چوری کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، پڑوس کے اوپر ظلم و ستم کرنا، بہنوں کو حقوق نہ دینا، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں۔ لیکن نماز نہ پڑھنا یہ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم میں اللہ کا خوف اتنا بھی نہیں ہے کہ اذان ہوتی ہے مسجد سے، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، فراغت بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود چل کر مسجد تک آنے کی زحمت نہیں کرتے، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ اور یاد رکھیے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پولیس اور کوئی انتظامیہ انسان کو گناہوں سے نہیں روک سکتی، یا روک سکتی ہے؟ ایک انسان جو ہے اندھیری رات میں اکیلے کمرے میں، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں، لیکن کم از کم اس کو تو آپ جانتے ہیں نا، یہ تو ہے اس کے ساتھ، ساری دنیا کا نظارہ کر رہا ہے، اسے خدا کے سوا کون دیکھ رہا ہے؟ اسے اللہ کے سوا کون دیکھ رہا ہے؟ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو اس اندھیرے میں بھی اللہ کے نافرمانی سے بچے گا، تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ جنگل میں صحابہ کے ہمراہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو بیابان جنگل میں آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نوجوان نے کہا انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ کیا توجہ ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ اس بیابان جنگل میں اس نوجوان کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا۔ کہا کہ میں روزے سے ہوں، گرمی کا زمانہ ہے، تپتی ہوئی ریت اور دھوپ کی تپش، پسینے سے شرابور، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کی خوشنودی اس تنہائی میں بھی اس کو حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اس کو آزما لیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ایک بکری ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، پکائیں گے اور کھائیں گے۔ آپ بھی شام کو جب افطاری کر لو تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ اس بچے کو خاموش کراؤ، یہ پیچھے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی بکریاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا مالک تو یہاں نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک نہیں، مالک کا مالک دیکھ رہا ہے، مالک نہیں ہے، مالک کا مالک دیکھ رہا ہے، اور یہ امانتیں ہیں اور یہ میں آپ کے سپرد نہیں کر سکتا۔ ورنہ اگر یہ بکری ان کے ہاتھوں بیچ ڈالے اور مالک سے یہ کہے کہ بھیڑیا کھا گیا تو مالک کو کیا معلوم ہے، لیکن خدا کا خوف دل میں ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو تنہائی میں بھی، جنگل میں بھی، بیابان میں بھی، صحراؤں میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی سے روک رہا ہے۔ اس لیے ہم جہاں اللہ کی بہت ساری نعمتیں مانگتے ہیں، وہیں پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کا خوف بھی مانگنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، فریب اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں اور جرائم جن کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔
ان برائیوں کا خاتمہ اور ان جرائم سے انسان اس وقت نکل سکتا ہے جب ہر فرد کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہماری زبان سے کیا نکل رہی ہے اور کس کے متعلق نکل رہی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ عام لوگوں کی باتوں کو حدیث کا جامہ پہنا کے پیش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی اور وہ بات میں نے کہی نہ ہو، فرمایا کہ یہ شخص جو کہنے والا ہے، میری طرف منسوب کرنے والا ہے، یہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کیا یہ بیماری ہمارے معاشرے میں نہیں پھیل رہی ہے؟ میرے عزیزو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، احتیاط والی زندگی گزارو، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو۔ علماء کے متعلق جب کوئی گفتگو کرنے لگو، پہلے 10 مرتبہ سوچو، پھر زبان سے بات نکالو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے ایک الفاظ نکالیں اور وہ ایک لفظ ہمیں جنت سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، نزع کی حالت میں ہے، شاگرد آس پاس بیٹھے ہیں اور آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ فرما رہے لا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ شاگرد پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے امام جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کے تحفظ میں گزاری، جنہیں خلق قرآن کے مسئلے پر دن میں 100 درے لگتے تھے، آج دنیا سے جا رہا ہے لیکن کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہوش میں آ گئے تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ بار بار لا 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 نہیں 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 فرما رہے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طرف تم مجھے کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور دوسری طرف شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تو مجھ سے بچ کے چلا گیا، میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، جب تک ایمان کی حالت میں میرا آخری سانس نہیں نکلتا میں تیرے شر و فساد سے بچا ہوا نہیں ہوں۔
یہ خوف خدا ہے، یہ خشیت الہی ہے، یہ اللہ کا خوف ہے جو آخری وقت میں بھی شیطان کے ساتھ مقابلہ کروا رہا ہے۔ علماء ہے، علماء کو سمجھنے کے لیے مدرسے میں 18 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسکول کی 2 کتابیں پڑھ کے ناز و نخرے کرتے ہیں، حیثیت کیا ہے تمہاری تعلیم کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان، سب سے عزت مند انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ خوف خدا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے اللہ کا ڈر مانگنا چاہیے، اللہ کا خوف مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا خوف عطا فرما اپنا کہ جنہوں گناہوں کو ہمارے قریب آنے دے، نہ ہمیں گناہوں کی طرف جانے دے، بیچ میں دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے، باڑ بن جائے، باڑ بن جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گٹھلی میں یہی چیز تھی، یہی چیز تھی کہ انہیں پوری دنیا میں اللہ نے سر بلند کر دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں گلیوں میں، تو ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو اندر سے آواز آئی، 2 عورتوں کی آواز آ رہی تھی، آپس میں گفتگو کی۔ ماں بیٹی سے پوچھ رہی ہے کہ آج بکری نے دودھ دیا؟ بیٹی کہہ رہی کہ اماں ہاں دودھ دیا ہے۔ کتنا دودھ دیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے تھوڑا سا دودھ دیا ہے، آج دودھ کم دیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ تھوڑا سا پانی ملا لو، تھوڑا سا پانی ملا لو۔ ہمارے ہاں دودھ فروش بڑے چالاک ہیں، کہتے ہیں ہم تو پانی نہیں ملاتے، ہم تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شیطان کی پٹیاں ہیں۔ تو کہا کہ تھوڑا پانی ملا لو۔ بیٹی نے کہا، بیٹی کے دل میں اللہ کا خوف تھا، بیٹی نے کہا اماں یہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ ہوش میں ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین کو کیا پتا؟ بیٹی نے کہا امیر المومنین کو پتا ہے یا نہیں، لیکن امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے، اور امیر المومنین گھر کے باہر کھڑے ہو کے یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ صبح ہوئی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں تشریف لے گئے، دروازے میں کھٹکھٹایا، من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ انا عمر، امیر المومنین عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ کھولا گیا، اماں سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ چنانچہ وہی لڑکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے
حضرت عبداللہ کے حق میں دلوایا. اور یہ وہ ماں ہے جس کے بطن سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جو عمر ثانی خلیفہ خامس کے نام سے مشہور ہے. اور جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بیٹے پھر ایسے پیدا ہوتے ہیں. ماں کے دلوں میں اگر اللہ کا خوف ہو تو ان کے بطن سے جنم دینے والے بیٹوں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے خود بھی اللہ سے اللہ کا خوف مانگا کریں اور اپنے گھروں میں بھی اس بات کی تعلیم دیا کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جن و انس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو اپنا خوف عطا فرمایا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیح، قرآن کہتا ہے ہر ایک چیز نے ہر مخلوق نے اپنی نماز پہچان لی ہے، لیکن ہم انسان ہو کے اپنی نماز کو نہیں پہچان سکے. ہر مخلوق، پہاڑ ہے اللہ نے ان کو التحیات کی شکل میں زمین پہ بٹھایا، قیامت کی صبح تک وہ التحیات کی شکل میں اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. درختوں کو اللہ نے قیام کی حالت میں کھڑا کر دیا، وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے اگر کوئی ان کو کاٹے نہیں. اور زمین کے اوپر چپکتے ہوئے جو جانور ہیں، جو زمین سے چپک کر چلتے ہیں، ان کو اللہ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہی رہیں گے. اور چوپایوں کو اللہ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، وہ رکوع کرتے رہیں گے. اے انسان، تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے، تجھے تو اللہ نے تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ عطا فرمایا. نماز کی صورت میں تجھے قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، قاعدہ بھی اور ذکر و اذکار بھی عطا فرمایا. جب درخت قیام کی حالت میں ہے، جب تو قیام کرتا ہے، جتنے بھی درختوں کا عبادت قیام کی حالت میں جتنا اجر ان کو مل رہا ہے، ان سب کا اجر آپ کو مل رہا ہے. اور جتنی مخلوق سجدے کی حالت میں ہے، جب ایک مومن سجدہ کرتا ہے، جہاں اس کو اپنے سجدے کا ثواب ملتا ہے، ان تمام مخلوقات کے سجدوں کا بھی ثواب ملتا ہے. انسان کو چاہیے اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے. اللہ نے اس کو کتنا باعظمت بنا دیا ہے. کتنا باعظمت بنایا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کرنے سے منع فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا سایہ گھٹتا ہے، جب بڑھتا ہے تو یہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، یہ رکوع اور سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے
سایہ دار درخت کے سائے میں پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا، ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مزدور آدمی ہوں اور میرا ایک اونٹ ہے، اس کو میں چراتا ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں اور شام کو جب آتا ہوں اس کے لیے دانے کا، پانی کا، چارے کا انتظام کرتا ہوں، لیکن جب میں سو جاتا ہوں رات کو تو میرا اونٹ ایسی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ دعا فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ اپنی اس آواز نکالنے سے باز آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے مدعی کی بات سنی ہے، مدعا علیہ کی بھی بات سنیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو اپنی عدالت میں بلوایا، اپنی عدالت میں بلوایا۔ چنانچہ اونٹ کو لایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ اونٹ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جانوروں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تھا، آج کے انسانوں میں اللہ کے رسول کا احترام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے کہا کہ تیرا مالک تجھے دانا، چارہ، پانی سب کچھ دیتا ہے، لیکن تو اس کی نیند خراب کرتا ہے۔ یہ تیرا بہت اچھا ساتھی ہے، تو ایسے کیوں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے ایک مرتبہ درود بھی پڑھ لو۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ساتھی بہت اچھا ساتھی ہے، میرے دانے کا، پانی کا، چارے کا، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن جب شام کو یہ گھر لوٹ آتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کے یہ لیٹ جاتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے یہ لیٹ جاتا ہے اور یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں بعد میں اٹھ کر جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لوں گا یا رات کو اٹھ کر پڑھ لوں گا، لیکن جب اس کو نیند لگ جاتی ہے اور نیند کا غلبہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر یہ اٹھتا نہیں، اور مجھے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند کی غلبہ کی وجہ سے میرے مالک کی نماز قضا ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ میرے سے نہ پوچھ لے کہ تیرے مالک کی نماز قضا ہو رہی تھی، تو آواز بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے، پھر میں کراہتا ہوں تاکہ میری مالک میری بات، میری آواز کو سن کر اٹھ جائے اور اپنی مالک کی عبادت کرے۔ کیا ہم انسان ہو کر بھی اپنے دلوں میں اس جانور کے برابر بھی خوف خدا پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بولتے نہیں ہے؟ نیت کر لو، نیت کر لو اور یہ سبق یاد کر لو
کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ وما علینا